السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ الحمدللہ کہ رمضان المبارک اللہ رب العزت نے ہم سب کو عطا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں اس رمضان المبارک میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت نے تندرستی عطا فرمائی کہ ہم اس رمضان المبارک میں روزے رکھ سکیں، نمازیں پڑھ سکیں اور اس کا شکر ادا کر سکیں۔ اور اسی طرح الحمدللہ آج اللہ رب العزت نے یہ وقت بھی دے دیا کہ شب قدر کی رات ہم سب کو نصیب فرما دی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس رات کی جو قدر و منزلت اور فضیلت قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے وہ کم و بیش ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 30ویں پارے کی سورہ قدر کے اندر اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر فرمایا ہے۔ اور آپ یہ سوچیں کہ اس پروردگار عالم نے یہ رات اس امت کو عطا فرما کے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا کہ اس 1000 مہینے کے اندر آپ یہ سوچیں 1000 مہینے والی یہ جو رات ہے، یہ دیکھیں کہ جب رمضان المبارک کے اندر کوئی انسان ایک فرض ادا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جب کوئی بندہ یا بندی ایک نفل ادا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس نفل کو فرض کا درجہ دے کر اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کی رحمت اس مہینے کے اندر بہت جوش میں ہے، وہ اپنے ان بندوں کے لیے خاص طور پہ کہ جو عبادت کی طرف راغب نہیں ہوتے، عبادت کے ساتھ ان کا کوئی شغف نہیں ہوتا، وہ عبادت کی طرف مائل نہیں ہوتے، دنیا دارے میں کھوئے ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مہینے کے اندر انسانوں کی اور بالخصوص ان جیسے لوگوں کی بخشش کا سامان پیدا کر دیا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے وہ ہر چیز کے اوپر وسیع ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع ہے، وسعت رکھتی ہے، میری رحمت ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ آج چند نوافل آپ لوگوں کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے بتا دیے جائیں، تاکہ آپ لوگ بھی ان نوافل کو پڑھ کے میں بھی کہ آپ جانتے ہوں، آپ کے علم میں ہوں، یا اس کے علاوہ کوئی اور ترتیب نوافل کی آپ کے علم میں ہوگی یا آپ کو پتہ ہوگا، تو میں جو شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے وہ صدقہ جاریہ سمجھ کر یہ کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ لوگ بھی وہ پڑھ لیں اور فائدہ اٹھا لیں، اور آپ بھی اللہ رب العزت کی رحمت میں سے حصہ لے لیجئے، اور پروردگار عالم ان نوافل کو پڑھنے کی برکت سے، چونکہ میں ان نوافل کو پڑھ کے بہت ہی زیادہ فوائد حاصل کر چکا ہوں، اور میرا وہ ذاتی مشاہدہ ہے کہ میں جب وہ نوافل میں نے ادا کیے تھے تو جو چیزیں تھیں اور جو فوائد مجھے اس سے حاصل ہوئے تھے میں وہ بیان سے باہر میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ تو آپ ایک کام کر سکتے ہیں کی ترتیب آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس رات میں 100 نوافل پڑھے جائیں، اور ہر رکعت کے اندر ایک بار کل شریف پڑھا جائے۔ الحمد شریف پڑھنے کے بعد آپ ایک بار کل شریف پڑھیں، اور ہر رکعت کے اندر ایک بار کل شریف پڑھتے چلے جائیں، اور 2 نوافل کی نیت کریں، اور ہر 2 نوافل کے بعد سلام پھیر دیں، اور پھر دوبارہ سے 2 نوافل پڑھیں، اور کے اندر کل شریف پڑھیں، اور اس کے بعد پھر سلام پھیرنے کے بعد پھر 2 نوافل کی نیت کریں۔ اسی طرح کرتے کرتے آپ 100 نوافل جو ہیں وہ ادا کریں، اور سر سجدے میں رکھیں، اور سر سجدے میں رکھ کے ایک بار آپ درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 11 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد پھر ایک بار درود پاک پڑھیں، اور سجدے کی حالت میں ہی آپ اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیں، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے پوری عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ دعا کریں۔ ہماری دعاؤں کے قبول نہ ہونے کے چند وجوہات ہیں، جیسا کہ رزق حلال نہ کھانا، اور رزق حلال نہ کھانا، اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ دوسرا، دعا کو دل جوئی سے نہ مانگنا،
پوری توجہ کے ساتھ نہ مانگنا، اور دل میں یہ وسوسہ ہونا کہ شاید دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر ہمارا یہ خیال ہوگا، یہ نیت ہوگی، تو پھر سمجھ لیجیے کہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ اگر ہم اللہ رب العزت کو ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں، اگر اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب قرآن میں خود کہا کہ آپ مجھ سے دعا کرو، میں آپ کی دعا قبول کروں گا، تو اللہ رب العزت جو ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے، اور اللہ تو ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں۔ تو جب اللہ اپنے بندے کو خود مانگنے کی تلقین کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ وعدے کے خلاف بھی نہیں کرتے، ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں اور وہ ہمیں عطا نہیں کرے گا؟ تو ہمیں پوری یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر وہ چیز جو کہ اولاد سے متعلق ہو، رزق کے متعلق ہو، بیماری سے متعلق ہو، تندرستی کے متعلق ہو، اور رشتوں کو جوڑنے کے متعلق ہو، ہماری دوسری جو حاجات ہیں اس کے متعلق ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وہ ضرور اپنی رحمت سے اپنے محبوب کے صدقے ضرور عطا فرمائیں گے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں اس کے محبوب کا صدقہ پیش کریں، اہل بیت کا صدقہ پیش کریں، ان کا وسیلہ پیش کریں، شہداء کربلا کا وسیلہ پیش کریں، اور اہل بیت کا جو آپ وسیلہ پیش کریں، ننھے علی اصغر کا وسیلہ پیش کریں، بی بی فاطمہ سلام اللہ کا، بی بی زینب سلام اللہ کا آپ واسطہ پیش کریں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ان نیک اور برگزیدہ ہستیوں کے صدقے ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے۔ جب ہمیں کسی آفس میں جاتے ہیں، کوئی ہمارا کام وہاں پہ اٹکا ہو، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ہمارا جاننے والا مل جائے، تو ہم اسے بول کے یہاں سے کام نکلوا لیں۔ یہ تو اللہ کی بارگاہ ہے، اور جن لوگوں کو اللہ نے پاک اور معطر کہا ہے قرآن کے اندر، تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جب ان کا واسطہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، ان کے وسیلے سے مانگیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عطا تو خود بھی کر سکتے ہیں وہ، لیکن اس کے ذریعے وہ ہمیں جلدی عطا کریں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وسیلے کے ساتھ مانگی گی، بالخصوص اس کے محبوب کے ذریعے وسیلے سے مانگی گی جو دعائیں ہیں، وہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس رات کی جو رحمتیں اور برکتیں جو نازل ہوں گی ان کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور 4 نوافل اور ہیں کہ آپ 4 نوافل اکٹھے نیت کریں گے، اور پہلی رکعت میں آپ سورہ قدر پڑھ لیجئے، اور دوسری رکعت کے اندر آپ سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیجئے، اور تیسری میں آپ سورہ نصر مطلب اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور جو اس کے علاوہ چوتھی آپ کی رکعت ہے جناب، اس کے اندر آپ کل شریف جو ہے اس کو تلاوت کر لیں، اور یہ 4 نوافل آپ نے اکٹھے پڑھنے ہیں ایک سلام کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ سر سجدے میں رکھیے، پھر آپ درود پاک پڑھیے، پھر دوبارہ 11 مرتبہ آپ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھیے، اور پھر لاسٹ میں درود پاک آپ پڑھیں، اور سجدے کی حالت میں ہی ہاتھ اٹھائیے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کو پیش کیجئے، یا اللہ فلاں غلطی بھی کی، یا اللہ فلاں غلطی بھی کی، فلاں غلطی بھی کی، یا اللہ سب کو میں قبول کرتا ہوں، اللہ معاف فرما دیجئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب پاک کے صدقے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور معاف فرمائیں گے۔ میں اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آپ کی خدمت میں نے یہ عرض کیا ہے۔ آپ میرے لیے بھی دعا کیجئے، میں آپ سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا اس رات میں عبادت کرنا قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔